میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ عافیت سے ہوں گے، بخیر ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں، بہتر ہوں۔ تراویح بھی چل رہی ہے، روزہ بھی چل رہا ہے، نمازیں بھی چل رہی ہیں۔ کچھ ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں کر پاتا ہوں، بابا کی وجہ سے کچھ پریشانی رہتی ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ ہے آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کا اکرام ہے، آپ لوگوں کی چاہت ہے، آپ کا کومنٹ ہے، آپ کا ریئیکشن ہے، آپ کا شیئر کر دینا ہے۔ میرے دوست، آپ شیئر کرو چاہے نہ کرو، ریئیکشن دو چاہے نہ دو، ہمیں رائے ضرور دیا کرو۔ آپ کی اچھی رائے کے بھی ہم انتظار میں ہوتے ہیں۔ میں کوئی مبلغ نہیں ہوں کہ جو میں بول رہا ہوں وہ بہتر ہے، وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ میں بھی آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم میری حالت کو دیکھ کے ایسا طبقہ جو علم داں ہے، علم والا ہے، وہ آگے آئے اور سماج کے لیے کچھ کرے، سماج کے لیے کچھ سوچے۔ خیر، آج الحمدللہ 13 تراویح پوری ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اور عافیت سے ہو جاتی ہے۔ تراویح میں ذرا بدنصیبی ہوتی ہے ہمارے ساتھ کہ اگلی صف مجھے نہیں مل پاتی ہے، لیکن بہرحال دوسری صف مؤذن صاحب کے پیچھے مل جاتی ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ آج کی تراویح میں میرے جیسے آدمی کو 3 آیت نے ایک دم سے ایک تراویح کے مزہ کو بہتر سے بہتر کر دیا۔ 3 آیت، ایک آیت تھی کل نفس ذائقۃ الموت، دوسری آیت تھی یا نار کونی بردوں سلامہ ابراہیم، تیسری آیت تھی وما ارسلناک رحمۃ للعالمین۔ اس آیت نے تو تراویح کے مزے کو 4 گنا کر دیا۔ اس آیت نے تراویح کے مزے کو تو ایک دم سے سمجھیے کہ بس ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، ایک جنون کی کیفیت طاری ہو گئی کہ یا اللہ، تیرا حبیب، تیرا لاڈلا رسول، جس کے لیے تو نے اس کائنات کو بنایا، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ بھیجنا نہ ہوتا تو دنیا نہ بنتی، اور دنیا پہ یہ انسان تیرا خلیفہ، تیرا نائب نہ ہوتا۔ دنیا جانتی نہیں کہ معراج کہتے کسے ہیں، دنیا جانتی نہیں کہ محبوب کہتے کسے ہیں، اور دنیا جانتی نہیں کہ حبیب کہتے کسے ہیں۔ حبیب اور محبوب کی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ملاقات ہے، معراج کی ملاقات ہے۔ اس نبی کی بات جب آئی اور جب امام نے کہا وما ارسلناک رحمۃ للعالمین، تو وہ تمام سین گزر گیا سامنے سے، جو سین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر پریشان کیا گیا، ستایا گیا، کاہن کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، یہ وہ ان کے نماز پڑھتے ہوئے حالت میں اوجھ ڈال دیا گیا، اونٹ کی اجڑی ڈال دی گئی۔ طائف میں اتنا ستایا کہ بدن کا خون گرتے گرتے جوتا مبارک میں جمع ہو گیا، اور جوتا مبارک سے خون زمین پہ گرتا۔ اس سے پہلے جبریل امین آ گئے اور آ کے کہا کہ آپ کی اور آپ کے قوم کی جو بات ہوئی اللہ نے سنی، اور جو قوم کی آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا اس کے لیے اس فرشتے کو بھیجا ہے، یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، آپ کہیں تو دونوں پہاڑ کے فرشتوں کو ہم بیچ میں دبا دیں کہ سارے بنو ثقیف کے قبیلے پس جائیں، پہاڑوں میں پس جائیں۔ لیکن وما ارسلناک رحمۃ للعالمین کے صدقے جاؤ، اس خطاب کے صدقے جاؤ، اس رحمت کے صدقے جاؤ، سارے عالم کے لیے جس انسان کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ انسان کیسے، وہ رسول کیسے، وہ اللہ کا لاڈلا رسول کیسے کہہ دیتا فرشتوں کو کہ ہاں ان تمام کو پس دو؟ کہا نہ، چھوڑ دو، یہ ہمیں پہچان نہیں رہے، ان کی ایک نسل آئے گی جو ہمیں پہچانے گی، اور اسی میں سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نکلے، جنہوں نے ہمیں اسلام کے اس کے نظریے سے کو دکھایا، اسلام دیا، اسلام عطا کیا۔ یہ رحمت للعالمین کے صدقے میں تھا۔ دوسرا تھا یا نارو کونی برد و سلامہ، جب ابراہیم علیہ السلام سے تنگ آ کر نمرود نے ایک ڈیسیجن لیا اور ایک آگ کی بڑی تندور، ایک بڑا الاؤ جلایا، کہا کہ اس آگ پر سے پرندے گزرتے تھے تو جل کے گر جاتے تھے، اتنی بڑی آگ تھی، اور جب اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا ہے تو ڈالنے سے پہلے فرشتے آئے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ پر سلام، اللہ نے ان فرشتوں کو بھیجا جو ہوا کے فرشتے ہیں، پانی کے فرشتے ہیں، آپ اگر اجازت دیں ہمیں
تو ہم اس فرشتے کو اجازت دیں، یہ فرشتے اتنا پانی ڈالیں گے، اتنا پانی ڈالیں گے، اور یہ فرشتے اتنی ہوا چلائیں گے کہ یہ آگ دھواں دھواں ہو جائے گا، یہ آگ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کی بات کہی کہ اے جبرائیل، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اور وہ آگ ابراہیم علیہ السلام میں، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، جب جھولے سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا اور ابراہیم علیہ السلام آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، تو یہ آیت آ گئی یا نار کونی بردو سلامہ، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، میرے خلیل کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ 40 دن میں نے اس آگ میں گزارے، اس سے بہتر زندگی میں نے نہیں دیکھا۔ اور جو سب سے بڑی آیت، سب سے بھاری آیت، جس کے لیے ہر انسان ڈرا ہے، اور جس کو پوری دنیا کا مجوسی بھی، یہودی بھی، ناستک بھی، ہندو بھی، کافر بھی، مشرک بھی اس آیت پہ ایمان رکھتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس موت کا مزہ، جس موت کے بارے میں کہا کہ یا تو وہ موت محبوب کی ملاقات کا وقت ہے، یا تو وہ موت جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ نے جس فرشتے کو بھیجا ہے ہمارے روح کو قبض کرنے کے لیے، اس